اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سلسلہ ہے سلسلہ تفہیم اشعار، جس میں ہم آپ کے لیے مختلف بزرگان دین کے اشعار، فارسی اشعار لے کے آتے ہیں، اور اسی طرح مختلف شعراء کے شعر جو فارسی میں لکھے گئے ان کی وضاحت پیش کرتے ہیں، اس کا ترجمہ اور تشریح بیان کرتے ہیں۔ آج ہم نے جن اشعار کا آپ کے لیے انتخاب کیا ہے وہ پند نامہ سے لیے گئے ہیں۔ پند کا معنی ہوتا ہے نصیحت، اور نامہ کا معنی ہوتا ہے خط یا مکتوب۔ تو پند نامہ یہ حضرت سیدنا شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مشہور زمانہ کتاب ہے، جو درس نظامی کے نصاب میں پڑھائی بھی جاتی ہے، جو شامل نصاب ہے۔ تو نہایت خوبصورت کتاب، جس میں اہل دین اور اہل دنیا دونوں کے لیے رہنمائی ہے۔ نہایت خوبصورت انداز کے ساتھ یہ کتاب تحریر کی گئی، آپ اس کی زیارت بھی کریں۔ یہ ہے جی پند نامہ۔ پند نامہ جو حضرت سیدنا شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بایاناز تصنیف ہے۔ حضرت سیدنا شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام محمد بن ابو بکر ہے اور آپ کی کنیت ابو الحامد ہے، جبکہ آپ کا لقب فرید الدین عطار ہے۔ فرید الدین عطار ہے۔ لوگ آپ کے نام اور کنیت سے واقف نہیں، البتہ آپ کے لقب کے ساتھ تمام لوگ آپ کو جانتے ہیں، فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا عطار اور عطاری مشغلہ تھا، آپ کا یہ خاندانی مشغلہ تھا۔ ایک دفعہ آپ اپنی دکان کے اوپر مشغول تھے، کام میں مصروف تھے، کہ باہر دروازے پر ایک فقیر آیا اور اس نے ندا دی، شیئن للہ، شیئن للہ، یعنی اللہ کے نام سے مجھے کچھ دو۔ تو حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، آپ اس قدر اپنے کام میں مشغول تھے کہ آپ اس فقیر کی، اس درویش کی اس صدا کو، اس ندا کو سن نہ پائے۔ وہ دوبارہ بولا درویش، وہ کہتا ہے، اے خواجہ چگونا خواہی مرد۔ وہ تھوڑا غصے کے لہجے میں، غسیلے لہجے میں بولتا ہے درویش، اے خواجہ چگونا خواہی مرد، کہ اے صاحب تم کیسے مرو گے، تم کیسے مرو گے، اے شیخ تم کیسے مرو گے۔ تو حضرت سیدنا شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، آپ فوراً جواب دیتے ہیں کہ جیسے تم مرو گے، جیسے تم مرو گے میں بھی ویسے ہی مروں گا۔ تو وہ فقیر، وہ درویش پوچھتا ہے، کیا واقعی تم ایسے ہی مرو گے جیسے میں مروں گا؟ تو شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہاں میں ویسے ہی مروں گا جیسے تم مرو گے۔ تو وہ کہتا ہے، چلے ٹھیک ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا ایک پیالہ ہوتا ہے، تو وہ نیچے رکھتا ہے، اس کے اوپر سر رکھتا ہے، لیٹ جاتا ہے اور بلند آواز سے پکارتا ہے، اللہ۔ جب وہ اللہ پکارتا ہے تو اسی وقت اس کی روح قفس انسری سے پرواز کر جاتی ہے اور وہ واصل باللہ ہو جاتا ہے۔ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے، دیکھتے ہیں۔ تو یہ ایک حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی کا ایک یہ واقعہ، یہ انتہائی اہم، یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جس نے آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا، اور آپ نے تمام دنیاوی مشاغل کو ترک کر دیا
اور فوراً راہ حق کے مسافر بن گئے اور اللہ کے راستے پہ نکل پڑے. پھر ریاضات، مجاہدات، اسی طرح آپ کا یہ زندگی کا پھر معمول رہا اور اللہ والوں سے میل ملاقات، پھر یہی آپ کا عمر بھر معمول رہا. تو یہ واقعہ جو ہے نا وہ ان کی زندگی کو بدلنے کے لیے یہ واقعہ ایک بڑا مؤثر تھا. تو چلے آج ہم آپ کے لیے جو اشعار لے کے آئے ہیں وہ ہے در بیان حسن خلق، اچھے اخلاق کے بیان میں ہے جی، اچھے اخلاق کے بیان میں. تو ان سے ہم 4-5 اشعار کی وضاحت، شرح، تشریح پیش کرے گی انشاءاللہ العزیز. مختصر توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں. تو جلدی سے کر لیتے ہیں. 4 چیز آمد، پہلا شعر آپ توجہ سے آپ اسکرین کے اوپر دیکھیں. نہایت خوبصورت اشعار ہے، اگر ممکن ہو تو آپ ان کو یاد بھی کریں. 4 چیز آمد بزرگی را دلیل، ہر کی این دارت بود مرد جلیل. 4 چیز آمد بزرگی را دلیل، ہر کی این دارت بود مرد جلیل. 4 چیز کا معنی جی، 4 چیز آمد کا معنی آئی ہیں. آمدن مصدر، آمدن کا معنی ہوتا ہے آنا، تو آمد اس سے فعل ماضی کا صیغہ ہے. بزرگی را، بزرگی بلند مرتبے والے کو کہتے ہیں بزرگ. اور دلیل کا معنی علامت یا نشانی. اور را جو آ رہی ہے، را یہ کا، کے، کی، کو، کے لیے ان معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے. تو جس طرح کا جملہ ہوگا وہاں پھر ہم اس حساب سے اس کا معنی اور ترجمہ جیسا مناسب بنتا ہو ویسا کرتے ہیں. ہر کے کا معنی ہے جو کوئی. ای کا معنی یہ. دارد یہ داشتن مصدر سے فعل مضارع کا صیغہ ہے، رکھتا ہے. داشتن کا معنی رکھنا اور دارد رکھتا ہے. بود یہ بودن مصدر سے فعل مضارع ہے، بودن کا معنی ہونا اور بود ہوتا ہے. مرد جلیل بزرگی والا مرد، بزرگی والا مرد. تو اب بالترتیب اس کا اب ترجمہ با محاورہ سنیں. 4 چیز آمد بزرگی را دلیل، ہر کے این دارت بود مرد جلیل. 4 چیزیں بزرگی کی علامات میں سے ہیں، یا 4 چیزیں بزرگی کی علامت ہیں. 4 چیزیں بزرگی کی علامت ہیں. ہر کے این دارت بود مرد جلیل، جو کوئی یہ 4 چیزیں رکھتا ہے وہ بزرگی والا مرد ہوتا ہے. بزرگی والا یا عزت والا، بزرگی والا مرد ہوتا ہے، وہ عزت والا مرد ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ اچھے طریقے سے پہلے شعر کا ترجمہ سمجھ چکے ہوں گے. دوبارہ پڑھ لیں. 4 چیز آمد بزرگی را دلیل، 4 چیزیں بزرگی کی علامت ہیں، بزرگی کی نشانی ہیں. ہر کے این دارد، جو کوئی یہ 4 چیزیں رکھتا ہے، مراد جس کے اندر یہ 4 چیزیں موجود ہوں، ٹھیک ہے، جس کا وصف ہو اور جن کے اوصاف میں یہ 4 چیزیں شامل ہوں، تو وہ عزت والا مرد ہوتا ہے، وہ بزرگی والا مرد ہوتا ہے، وہ مرد جلیل ہوتا ہے، وہ اللہ کے مقبول بندوں میں سے ہوتا ہے. چلیں آگے. علم را اعزاز کردن بے حساب. اب آگے جی پہلی علامت، پہلی نشانی. علم را اعزاز کردن بے حساب، خلق را دادن جواب با ثواب. پہلی علامت اور نشانی اس کے اندر یہ ہوگی کہ وہ علم کی عزت کرنے والا ہوگا. اور دوسرا خلق را دادن جواب با ثواب، اور دوسری علامت یہ ہوگی کہ وہ مخلوق کے ساتھ عمدہ طریقے سے کلام کرنے والا ہوگا. یہ 2 علامات اس شعر میں بیان کی. اب اس کا لفظی ترجمہ بھی سماعت کر لے. علم را، علم کی، اب آپ کو بتایا تھا نا را کا معنی کا، کو، کی، کے یا کے لیے ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو علم را، علم کی، اعزاز، اعزاز کا معنی ہوتا ہے عزت، کردن کرنا، کردن کرنا، علم کی عزت کرنا، بے حساب بے پناہ. علم کے ساتھ ہم اہل علم کو بھی ساتھ شامل کریں گے. علم اور اہل علم کی عزت کرنا بے حساب. خلق را دادن جواب با ثواب، اور لوگوں کو عمدہ طریقے سے، شستہ طریقے کے ساتھ لوگوں سے کلام کرنا، یہ اس کا دوسرا وصف ہوگا. تو جس کے اندر یہ 4 وصف ہوں گے وہ بزرگی والا، وہ اللہ کے مقبول بندوں میں سے ہوگا، یا وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہوگا جس کے اندر یہ 4 اوصاف ہوں گے.
دو آپ نے سن لیے، آگے دو چلتے ہیں۔ تیسرا شعر آپ دیکھیں، ہر کے دارد دانش و عقل و تمیز، اہل علم و حلم را دارد عزیز۔ ہر کے دارد دانش و عقل و تمیز، اہل علم و حلم را دارد عزیز۔ ہر کے کا معنی جو کوئی، دارد کا معنی رکھتا ہے، داشتن مصدر سے، یہ پیچھے پہلے شعر میں بھی گزر گیا لفظ۔ دانش کا معنی دانائی، عقل و تمیز یعنی عقل رکھتا ہے، فہم و فراست رکھتا ہے۔ اہل علم و حلم را دارد عزیز، تو وہ علم والوں سے، اہل علم کا معنی علم والے، اور حلم کا معنی حلم والے، حوصلے والے۔ دارد کا معنی یہی داشتن مصدر سے دارد مضارع رکھتا ہے۔ عزیز کا معنی عزیز یا دوست۔ ہر کے دارد دانش و عقل و تمیز، اہل علم و حلم را دارد عزیز۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ جو کوئی دانائی اور فہم و فراست رکھتا ہے وہ اہل علم اور اہل حلم کو دوست رکھتا ہے، یعنی ان کے ساتھ وہ دوستی قائم رکھتا ہے، ان کی مجالس کو اختیار کرتا ہے، ان سے میل ملاقات رکھتا ہے۔ تو یہ ہے جی تیسرے شعر کا مطلب اور تشریح۔ چلتے ہیں آگے چوتھے شعر کی طرف۔ دیگرا باشد کے جوید وصل دوست، زاں کے از دشمن حذر کردن نکوست۔ دیگرا باشد کے جوید وصل دوست، زاں کے از دشمن حذر کردن نکوست۔ کہتے ہیں جی دیگرا اس کے علاوہ، دیگرا اس کے علاوہ، باشد یہ شدن مصدر سے شود بودن مصدر سے بود اور باشد، بودن مصدر سے بود اور باشد، یہ دو مضارع آتے ہیں، تو یہ بودن مصدر سے فعل مضارع کا صیغہ ہے باشد۔ باشد کا معنی ہوتا ہے جوید، یہ جستن ڈھونڈنا یا تلاش کرنا، اس سے جوید فعل مضارع کا صیغہ آتا ہے، یعنی جو کوئی متلاشی ہوتا ہے، ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ وصل دوست، دوستوں کا وصل، دوستوں سے میل ملاقات، دوستوں سے مراد اچھے جو دوست ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف راغب کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ کا ڈر رکھنے والے جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا دار اس سے مراد نہیں، جو اچھے دوست ہوتے ہیں، اور اچھے دوست وہی ہوتے ہیں جو راہ راست پر ہوتے ہیں۔ دیگرا باشد کے جوید وصل دوست، اس کے علاوہ جو اچھے دوستوں سے میل ملاقات رکھتا ہے، یہ اس کا تیسرا وصف ہوگا، جو اچھے دوستوں کے ساتھ وصل رکھتا ہے، میل ملاقات رکھتا ہے، ان کی مجالس کو اختیار کرتا ہے، تو یہ تیسرا وصف ہے۔ زاں کے از دشمن حذر کردن نکوست، اس لیے کہ دشمنوں سے پرہیز کرنا ہی بہتر ہے۔ تو دشمن سے مراد وہ آپ کا بھی دشمن ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا بھی دشمن ہو سکتا ہے، وہ دین کا بھی دشمن ہو سکتا ہے، وہ راہ راست کا بھی دشمن ہو سکتا ہے، وہ راہ حق کا بھی دشمن اور مخالف ہو سکتا ہے۔ تو جو اس طرح کے جو دشمن ہوتے ہیں ان سے پرہیز کرنا ہی اولا ہے، ان سے پرہیز کرنا ہی بہتر ہے، اور اچھے دوستوں کے ساتھ میل ملاقات رکھنا، ان کے مجالس کو اختیار کرنا، ان کی سنگت اور صحبت میں بیٹھنا اور ان کی رفاقت اختیار کرنا، یہ تیسرا وصف بندے کے اندر ہونا چاہیے۔ جس کے اندر یہ تیسرا وصف بھی ہوگا وہ بزرگی والا ہوگا، وہ برد جلیل ہوگا، اس لیے کہ دشمنوں سے پرہیز کرنا ہی بہتر ہے۔ چلتے ہیں جی آگے پانچویں شعر کی طرف۔ اے برادر گر خرد داری تمام، نرم و شیری گوئی با مردم کلام۔ اے برادر گر خرد داری تمام، نرم و شیری گوئی با مردم کلام۔ اے برادر کا معنی اے بھائی، گر کا معنی اگر، خیرت داری، خیرت عقل کو کہتے ہیں، خیرت عقل کو کہتے ہیں، اور داری یہی داشتن مصدر جو آپ پیچھے پڑھ رہے ہیں، داشتن سے دارد مضارع اور اس سے واحد حاضر کا صیغہ ہے دارد، دارند، داری، صیغہ واحد حاضر فعل مضارع مثبت معروف۔ تمام کا معنی مکمل۔ اے بھائی اگر تو مکمل عقل رکھتا ہے، مراد یعنی اگر تو عقل سلیم رکھتا ہے، یا اگر تیری عقل سلامت ہے، یا تیری عقل سلامت ہے، ان معنوں میں یہ پہلا مصرع آئے گا۔ اے برادر
گر خیرت داری تمام، اے بھائی اگر تو عقل سلیم رکھتا ہے، نرم و شیری گوئی با مردم کلام، نرم و شیری کا معنی ہوتا ہے میٹھے لہجے کے ساتھ کلام کرنا، نرم و شیری، دھیمے انداز کے ساتھ، دھیما اور میٹھا، گوئی کا معنی تو کہے یا کلام کرے یا بولے، با مردم لوگوں کے ساتھ، کلام کا معنی کلام، تو نرم و شیری گوئی با مردم کلام، تو میٹھے اور نرم اور شستہ لہجے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کلام کر، نرم، میٹھے، دھیمے، پیارے لہجے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کلام کر۔ تو اب توجہ کے ساتھ اس شعر کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے برادر گر خیرت داری تمام، نرم و شیری گوئی با مردم کلام، اے بھائی اگر تو عقل سلیم رکھتا ہے، اگر تو عقل سلیم رکھتا ہے، یا اے بھائی اگر تو عقل سلیم والا ہے، تو نرم و شیری گوئی با مردم کلام، تو اچھے، پیارے، میٹھے، نرم اور دھیمے انداز کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کلام کر۔ تو جو شروع ہوتا ہے، سخت مزاج والا ہوتا ہے، اس سے تو اپنے دوست بھی بھاگتے ہیں، اس سے تو اپنے بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی بد مزاج، اس کے ساتھ کیا کلام کرنا۔ تو جو اچھے اور میٹھے اور شیریں انداز کے ساتھ کلام کرنے والا ہو تو اس کے ساتھ لوگ بھی محبت کرتے ہیں۔ تو یہ 4 وصف یہ بزرگی کی علامات میں سے ہیں، یہ 4 وصف بندے کے اندر جس کے اندر ہوں تو وہ مرد جلیل ہوتا ہے، وہ عزت والا ہوتا ہے، وہ بلند مرتبے والا ہوتا ہے، بلند مقام والا ہوتا ہے، وہ اللہ کے مقبول بندوں میں سے ہوتا ہے۔ تو وہ 4 چیزیں آپ نے پڑھ لی، کون سی ہیں؟ ایک تو علم کی اور اہل علم کی عزت کرنا، دوسرا لوگوں کو درست طریقے سے جواب دینا، اچھے طریقے سے ان سے بات کرنا، تیسرا وصف ہے کہ اچھے دوستوں کی مجالس کو اختیار کرنا، ان سے میل ملاقات رکھنا اچھے دوستوں کے ساتھ، اور چوتھی بات کہ لوگوں کے ساتھ نرم، میٹھے، پیارے، دھیمے لہجے کے ساتھ، نرم و شیریں انداز کے ساتھ کلام کرنا، یہ اس کا چوتھا وصف ہے۔ امید ہے کہ آج کے اشعار بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے اور آپ محظوظ ہوئے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آگے بھی یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے، اشعار ہے، تو انشاءاللہ یہ پھر کسی سلسلے میں یا نیکسٹ سلسلے میں ہم ان اشعار کو، باقی اشعار کو بھی لے آئیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔